سے پاک سنی تھی کل جو حدیث پاک ہم سن رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور حضرت ابو بکر یہ حضرت ابو بکر نہیں، یہ حضرت ابو بکر یہ الگ ہے. ان سے ایک حدیث پاک ہم نے سنا تھا اور وہ حدیث پھر سے آپ ذہن میں لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے جنت میں قرآن پڑھنے والے کی آواز سنا. جنت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ سے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا عمل کیا کہ جو جنت بھی عطا کیا گیا اور جنت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف بھی ملا اس کو؟ تو کہا کہ اپنے ماں کے ساتھ سب سے اچھے سے پیش آتا تھا، اپنے ماں کے ساتھ سب سے بہتر انداز میں پیش آتا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی. اور کل ہم نے حدیث پاک سنی تھی کہ دو شخص کے بارے میں، کہ دو شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پہلا کون تھا؟ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغی. پہلا وہ شخص جو بغاوت کرتا ہے. اور بغاوت کا کل میں نے مانا ہے بتایا تھا، تین معنی بیان کیے گئے. بغاوت کا مطلب کسی پر ظلم کرنا، اور بغاوت کا ایک یہ تین معنی ہے، تینوں بغاوت ہی ہے. کسی پر ظلم کرے تو بغاوت، یا امام کے برعکس الٹا کرے، مخالفت کرے. جو امام ہے وقت حاضر کا امام، اس امام سے نفرت کرے اور اس کا برعکس کرے، وہ کہے تو اس کا الٹا کرے، اس کی مخالفت کرے. یہ ہے دوسرا. تیسرا یہ ہے کہ تکبر کرنا، یہ بغاوت ہے ایک طرح کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور دوسرے کے بارے میں ہم نے نہیں کل سنا تھا. دوسرا وہ شخص جو رشتہ توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹے گی تو آخرت میں اللہ اپنے فضل سے بخش دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرما دے، انصاف فرما دے، اس کا سزا بھگتنا. مگر ایسا نہیں کہ یہ ایسے گناہ ہے، رشتہ توڑنا اور بغاوت کرنا یہ ایسے گناہ ہے کہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی ملنے والی ہے. تو خدا کے واسطے میں نے کئی مرتبہ مشورہ دیا، جو امام آپ کو پسند نہیں اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے، کیونکہ دنیا کے معاملے میں ہم ناپسند انسان کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر اللہ کے حضور کیسے آگے بڑھا دیں گے؟ نہیں، میرا مشورہ ہے اور آپ کی وہ تو اپنے رائے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ایک حدیث پاک ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت منان ولا عاق اور ولا مدمن خمر. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں ایک منان کا مطلب احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دینے. جو کسی پر احسان کیا، کسی پر مہربانی کی، وہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اور اس کے مصیبت کے وقت وہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہو گیا کہ بھائی تیرے ساتھ میں کھڑا ہوں، تو ٹینشن نہیں لے، تجھے پیسے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے میں تیری مدد کروں گا. اب بعد میں وہ جب صحیح ہوا تو اس کو احسان جتلا دیا کہ میں نے ہی تو تجھے بچایا ہے، تیرے مصیبت کے وقت تجھے سب چھوڑ دیا تو میں تیرے ساتھ کھڑا تھا. یہ احسان جتلانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو احسان کرنے کے بعد جتلا دے وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. ابھی اس کے بہت ساری باتیں ہوگی، پہلے ہم سن لیتے تھے. ولا عاقل اور والدین کے نافرمان جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں. اور جب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولا مدمن خمر اور شراب کے عادی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تین شخص، پہلا احسان جتلانے والا، دوسرا والدین کے نافرمان، اور تیسرا شراب کے عادی لوگ. اب یہ سنیں، سب سے پہلی بات احسان جو کرے نا، کہ احسان تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کے احسان سے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں.
ہم میں اتنی کہاں طاقت کہ ہم خود اپنی ذاتی اعتبار سے کسی کی مدد کر سکیں؟ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق ہمیں بنایا کہ ہم دوسرے کے لیے کھڑے ہیں، نہیں تو سب کو نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس لائق بنایا ہمیں اور ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے جب مدد کریں اسی وقت مدد کرنے کے بعد بھول جائے کہ میں نے کسی پر مدد کیا تھا کسی کی، اور کسی پر احسان کیا، بھول جائے. اور کچھ عمل ایسے رکھیں جو عمل کرنے کے بعد ہم بھول جائیں تاکہ حشر میں ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا اچھا میں نے یہ بھی عمل کیا تھا. ایسا نہیں کہ وہ ہمیں تو برسوں یاد رہتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے فلاں بھائی کو دے کر کے مدد کیا تھا. اللہ کے واسطے یہ نہ کریں. اور یہ تو میں نے صرف رقم کی بات کی نا، بہت سارے مدد ہوتے ہیں، مدد بہت طریقے سے ہم کیے کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی انسان ٹوٹنے لگتا ہے نا، اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیتے، بھائی تو ٹینشن نہ لے، میں ہوں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بھی بہت بڑے مدد ہے. اور جب انسان ڈپریشن میں جانے لگے کہ تم ٹینشن مت لو، میں ہوں تیرے ساتھ، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ٹینشن لو. اور سچ یہ ہے کہ ہم ساتھ کھڑے رہیں یا نہ رہیں، ہمارا اتنا کہہ دینا کہ تم ٹینشن نہ لو، فکر مند نہ رہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، یہی ہمارے لیے، یہ کہہ دینا اس بندے کے لیے بہت طاقت مل جاتا ہے. اور حالانکہ وہ بندہ اپنے مصیبت سے خود لڑ لیتا ہے، مگر صرف ہمارے جملوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے، اللہ سب کو یہ موقع نہیں دیتا کہ سب مدد سب کی کرے، نہیں، اللہ مدد کرنے کے موقع بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. اور جب مدد کرنے کا موقع ملے نا، کھڑے ہو جائیں، چاہے پیسہ سے نہیں ہو سکے تو کھڑے رہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اور اتنا جملہ کہہ دینا، وہ بندہ خود ہی اپنے مصیبت سے لڑ لیتا ہے. ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ چیز ہو، مگر صرف اتنا کہہ دینا میں تیرے ساتھ، اس کی بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی، اس کو تقویت ملتی، قوت ملتی، اور وہ بندہ لڑ لیتا ہے. اور دوسرا انسان کہ پہلے تو میں نے کہا نا کہ یہ یاد رکھے، اپنی زندگی بھر یاد رکھے جب تک روح ہے جس میں، کہ کبھی بھی کوئی احسان کرنے کے بعد یاد نہ رکھے، اور اگر یاد بھی ہو تو کبھی کسی کو بتائے نہیں کہ میں نے فلاں پر احسان کیا تھا. یہ یاد رکھے ہمیشہ، زندگی بھر کے لیے معمول بنا. دوسرا، باپ ماں کے نافرمان انسان جنت میں نہیں جائے گا. باپ ماں کے نافرمانی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے باپ ماں ضعیف ہو جائے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. یعنی وہ جب کوئی بات کہے نا تو اس پر اپنی یہ نہ کرو کہ وہ یہ اچھا نہیں کر سکتا، اف نہ کہو. تو کبھی بھی اپنے باپ ماں کے خلاف جانا ہی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ نے سنی ہے اس سے پہلے بھی. اور یہ کبھی بھی نہیں، میں ایک جملہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھے کبھی بھی نوجوان لوگ کبھی یہ نہ کہ اپنے باپ ماں کو تم نہیں سمجھو کہ میں سمجھتا ہوں. یہ جملہ اپنی زندگی سے ختم کر لے کہ ماں باپ کے سامنے بولے. وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کچھ باتیں. ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کو سب کچھ کا وقت ہے، ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. اور سچ یہ ہے کہ وہ ہمیں پرورش دی ہے، اور ہماری کیا حرکت ہے، کیا حالت ہے، سب کچھ ہو جاتے ہیں. چاہے دنیا جانے یا نہ جانے، ماں باپ جانتے ہیں. ان کے ساتھ بھلائی ہی کرنا ہے.